السلام علیکم مومنین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شیعہ نالج۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کیسے اور کیوں ہوئی، تو آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگیاں ہمیشہ حکام وقت کی طرف سے مصائب و مظالم کی شکار رہی ہیں، اور شاید ہی ایسا کوئی حاکم رہا ہو جس نے اپنی حکومت میں آل محمد پر ظلم و ستم نہ کیا ہو۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ایک عجیب و غریب مصیبت کا نشانہ رہی ہے، جس کی مثال دیگر معصومین علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اور اس کا اہم ترین راز یہ ہے کہ عالم اسلام نے دور پیغمبر سے یہ بات سن رکھی تھی کہ میرا 12واں وارث وہ حجت پروردگار ہوگا کہ جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گا اور دنیا کے ہر نظام ظلم کا تختہ الٹ دے گا۔ اس بنا پر حکام وقت ہر دور میں اس نقطے کی طرف متوجہ رہے کہ وہ مہدی دورہ منظر عام پر نہ آنے پائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک یہ اطمینان تھا کہ مہدی امام حسین علیہ السلام کا نواں فرزند ہوگا، اور ابھی اولاد حسین کے 8 افراد پورے نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور آنے تک ہر صاحب علم و خبر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وجود مہدی کا دور قریب آ گیا ہے اور وہ انہی کی اولاد میں ہوگا۔ چنانچہ امام عسکری علیہ السلام کی خصوصی نگرانی شروع ہو گئی، اور آپ کے گھر کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، صرف اور صرف اس خوف سے کہ وہ فرزند دنیا میں نہ آنے پائے جو فرعون کے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حکام زمانہ کا اب تک یہ طریقہ رہا تھا کہ ائمہ طاہرین کو قید خانوں میں رکھتے تھے، اور اگر قوم میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا یا نگران قید خانہ معصومین علیہم السلام کے کردار سے متاثر ہو کر منحرف ہو گیا تو امام کو گھر میں نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن امام عسکری کے ساتھ برتاؤ میں حکام کی پریشانی یہ بھی تھی کہ قید خانے میں رکھیں تو وہی حشر ہوگا کہ تمام نگران زندان امام کے کردار سے متاثر ہو کر منحرف ہو جائیں گے، اور تقریباً سب ہی نے ظلم و ستم سے انکار بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد گھر میں نظر بند کرنا چاہیں تو یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح وہ آخری حجت پروردگار منظر عام پر آ جائے گا جس سے اپنے تخت و تاج کو خطرہ ہے۔ چنانچہ ابتدا میں آپ کو قید خانے میں رکھا گیا، اور داروغہ زندان کو خصوصی ہدایت دی گئی کہ امام علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ اذیت دے۔ لیکن جب دیکھ لیا کہ اس تاکید کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو اپنے قصر کے ایک گوشے میں نظر بند کر دیا تاکہ اپنی نگرانی میں رہیں اور لوگوں میں کوئی حیثیت نہ پیدا کرنے پائیں۔ لیکن جب یہ احساس پیدا ہوا کہ اس طرح قصر کے نگران سپاہیوں کے بھی منحرف ہونے کا خطرہ ہے تو مجبور ہو کر حضرت کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور اس طرح خدائے موسیٰ نے ایک اور موسیٰ کی ولادت کا انتظام کر دیا، اور ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ 255 ہجری کو وہ حجت پروردگار اس دنیا میں آ گیا جس کی خبر دور پیغمبر اسلام سے برابر دی جا رہی تھی، اور جس کا انتظار ہر دور کے مظلومین اور مستضعفین کر رہے تھے۔ اور اس طرح ظالم حکومتوں کے لیے وہ خطرہ منظر عام پر آ گیا جس کے تصور سے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں۔ جب یہ کوشش ناکام ہو گئی کہ رسول اللہ کا 12واں جانشین اس دنیا میں نہ آنے پائے تو معتمد عباسی نے 258 ہجری میں امام علیہ السلام کو پھر قید کروا دیا، اور اب کی مرتبہ چونکہ نیت بالکل خراب تھی اس لیے قید میں بھی پوری سختی کی گئی۔ حکم تھا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے۔ چنانچہ یہی حکم ہوتا رہا، لیکن اسے اس سے تسلی نہ ہوئی، اور اس نے اپنے ایک ظالم خدمتگار جس کا نام نخریر تھا کو بلایا، کہا کہ انہیں تو اپنی نگرانی میں لے لے اور جس درجہ ستا سکے انہیں پریشان کر۔ نخریر نے حکم پاتے ہی تشدد شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام کو دن کی روشنی اور پانی کی فراوانی تک سے محروم کر دیا، اور آپ کو دن اور رات کا پتہ سورج کی روشنی سے نہ چلتا تھا، صرف تاریکی ہی تاریکی رہتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی کہ فرزند رسول ہیں، ان کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو انہیں جانوروں سے پھڑوا ڈالنا باقی ہے۔
چنانچہ اس نے اجازت حاصل کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام کو درندوں میں ڈال دیا۔ شیر اور دیگر درندوں کی نظر جب آپ پر پڑی تو انہوں نے حجت خدا کو پہچان لیا اور انہیں پھاڑ کھانے کے بجائے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے درمیان مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کی۔ دشمنوں نے ایک بلند مقام سے یہ حال دیکھا اور سخت شرمندہ ہو کر امام کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ اس واقعے نے آپ کی دبی ہوئی فضیلت کو اور ابھار دیا۔ لوگوں میں اس کرامت کا چرچا ہو گیا۔ اب تو معتمد عباسی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انہیں جلد سے جلد اس دار فانی سے رخصت کر دے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قید خانے میں آپ کو مقید کر دیا جس میں رہ کر زندہ رہنے سے موت بہتر تھی۔ امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام قید و بند کی زندگی گزارنے کے دوران میں ایک دن اپنے خادم ابو الادیان سے کہتے ہیں کہ تم جب اپنے سفر مدائن سے 15 یوم کے بعد پلٹو گے تو میرے گھر سے شیون و بکا کی آواز آتی ہوگی، یعنی میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ الغرض امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ 1 ربیع الاول 260 ہجری میں معتمد عباسی نے زہر دلوا دیا اور آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعے کے دن بوقت نماز صبح اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال کی خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام سامرا میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف سے رونے پیٹنے کا شور و غل بلند ہو گیا۔ بازاروں میں ہڑتال ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں کہ تمام بنی ہاشم اور حاکمان قصاص، ارکان عدالت، آیان حکومت، منشی، قاضی اور تمام لوگ آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑ پڑے۔ عالم یہ تھا کہ اس دن قیامت کا نمونہ تھا۔ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور اس مقام پر لے جا کر رکھا گیا جس جگہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اتنے میں معتمد عباسی کے حکم سے عیسیٰ بن متوکل، جو عموماً نماز میت پڑھایا کرتا تھا، آگے بڑھا اور اس نے چہرے سے کفن ہٹا کر بنی ہاشم، علویوں، عباسی اور سب امیروں، منشیوں، قاضیوں، غرضیے کے کل اشراف و اعیان کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اپنی موت سے مرے ہیں، یعنی انہیں کسی نے کچھ کھلایا نہیں ہے۔ اس کے بعد جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی آپ تکبیرۃ الاحرام نہ کہنے پائے تھے کہ حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام برآمد ہو کر سامنے آ گئے اور آپ نے اپنے چچا کو ہٹا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں دفن کر دیا گیا، اور آپ کی خاندانی کرامت ہے کہ آپ کے روضے پر طائر بیٹ نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔